السلام علیکم دوستوں، آج پھر ایک بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ایمان افروز قصہ ہے جو لے کر آئے ہیں۔ تو چلیے اس قصے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی کو بدلتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ حلیلۃ الاولیاء میں ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شہر کوفہ جانے کے لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا رفیق سفر ہوا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہر میل کے مسافت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ہم ایک مدت تک جنگل و بیابان میں رہے، ہمارے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ بالآخر ہم کوفہ شہر میں داخل ہوئے اور ایک غیر آباد مسجد میں قیام کیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے حذیفہ، تم بہت بھوکے معلوم ہو رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لا کر مجھے دو۔ میں باہر نکلا اور کسی سے قلم و دوات اور کاغذ لے کر انہیں دیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے رقعے پر یہ لکھا، بسم اللہ کے بعد یہ تحریر فرمایا کہ اے اللہ، آپ ہر حال میں مقصود ہیں اور ہر مقصد کے لیے مرجع ہیں۔ پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل اشعار لکھے جن کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ، 6 امور میں سے 3 آپ کے ذمے ہیں اور 3 میرے ذمے ہیں۔ میری غذا، لباس اور جوتا پگڑی وغیرہ آپ کے ذمے ہیں، اور ذکر کرنا، شکر کرنا اور آپ کے دربار میں حاضری دینا میرے ذمے ہیں۔ اور اشعار یہ ہیں، یعنی اے اللہ، میں عبادت کے لیے حاضر ہوں، ذاکر ہوں اور شاکر ہوں۔ میں بھوکا ہوں، ننگے سر ہوں اور لباس سے عاری ہوں۔ یہ 6 امور ہیں، ان میں سے پہلے 3 امور یعنی عبادت، ذکر اور شکر میرے ذمے ہیں، اور اے اللہ، باقی نصف یعنی رزق، لباس اور پگڑی وغیرہ کہ آپ ضامن ہو جائیں۔ آپ کے سوا کسی غیر کی مدح و ثنا کرنا میرے لیے آگ میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ اے اللہ، آپ مجھے غیر کی محتاجی اور اس کی مدح کی آگ سے بچائیں۔ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رقعہ لکھ کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیا اور فرمایا کہ باہر جائیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے قلب کو متوجہ رکھیے، اور جو شخص سب سے پہلے ملے اسے یہ رقعہ دے دیجیے۔ یہ رقعہ لے کر باہر نکلا تو ایک شخص جو خچر پر سوار تھا سب سے پہلے ملا۔ میں نے وہ رقعہ اسے دیا۔ وہ پڑھ کر رونے لگا اور کہا کہ جس نے تمہیں یہ رقعہ دے کر بھیجا ہے وہ خود کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ فلاں مسجد میں ہے۔ پھر اس شخص نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکال کر مجھے دی۔ میں نے اس سے تفصیل احوال پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ عیسائی ہے۔ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تھیلی اسی طرح رکھ دو، اسے ہاتھ نہ لگانا، وہ عیسائی خود ابھی یہاں آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ عیسائی آ گیا اور آ کر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا، اے شیخ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعوت و رہنمائی بہت بہتر ہے۔ پھر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ وہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر بوسہ دینے کے لیے جھک گیا اور کہا، اے شیخ، اللہ تعالیٰ کے مبارک دین کی طرف آپ کی دعوت بہت اچھی ہے۔ پھر وہ اسلام لے آیا اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مصاحب و مرید بن گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حکیم ہے، ان کے ہر فعل میں کئی مصلحتیں و حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو تنگ دست اور فلاں شخص کو دولت مند کیوں بنایا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے،
اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا امتحان تنگ دستی اور بعض کا امتحان دولت مندی سے لیتے ہیں۔ نیز ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر انہیں دولت مند بنا دیا جائے تو وہ سرکش ہو کر کفر اختیار کر لیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تنگ دستی بہتر ہوتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے اس میں، چلیے تو اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، عبید اللہ بن عائشہ کی روایت ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ 3 تباہ کن چیزوں کے ذریعے پست نہ فرماتے تو اس کا تکبر و فساد حد سے زیادہ بڑھ جاتا اور کوئی چیز اس کا شر برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ افسوس کہ انسان ان تباہ کن چیزوں میں مبتلا ہونے کے باوجود شر و فساد کے میدان میں چھلانگیں لگاتا رہتا ہے۔ سرکشی اور شر انسانی کو دبانے والی وہ تباہ کن 3 چیزیں یہ ہیں: فقر و افلاس، امراض، موت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، فساد سے، سرکشی سے اور ان اعمال سے بچائیں جو اللہ عز و جل کی ناراضگی اور غضب کے موجب ہیں، اور ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو سعادت دارین کے اسباب ہیں۔ تو یہ 3 مہلک چیزیں ہیں جس کے باوجود بھی انسان اتنی سرکشی کرتا ہے اور اتنی ساری چیزیں اور اتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو یہی باتیں تھیں جو ان تمام چیزوں میں بتائی گئی ہیں۔ تو آپ بتائیں ان تمام باتوں سے کیا چیز سیکھنے کو ملی اور کیا سبق حاصل ہوا؟ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح کے سبق آموز واقعہ اور حکایت میں اور معلومات کی چیزوں میں پھر سے ملاقات ہوگی۔